اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے. سب سے پہلا واقعہ پچھلے مضمون کی مناسبت سے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ان کی بھی ہم نے آزمائش کی، تمہاری بھی آزمائش کریں گے. اور پھر ان منافقوں کا بھی ذکر فرمایا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ثابت قدمی نہیں دکھاتے. اب یہ تبصرہ وغیرہ کرنے کے بعد پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا بیان کیا گیا، جنہوں نے 950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. اور جیسا کہ علماء نے لکھا ہے 40 سال کم از کم نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، 40 سال وہ، اور طوفان نوح کے بعد بھی کچھ عرصہ وہ زندہ رہے، یعنی 1000 سال سے 50 یا 60 سال اوپر ان کی زندگی بتائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کے واقعات میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعوت کے معاملے میں اور تبلیغ کے معاملے میں بڑی تکلیفیں اور بڑی مصیبتیں اٹھائیں. جس طرح حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلی رسے میں ڈال کے گھماتے، اسی طرح نوح علیہ السلام کے گلے میں بھی رسی ڈال کے بازاروں میں گھماتے، پتھروں سے پیٹتے، مارتے، حتیٰ یہ سمجھ لیتے کہ ان کو مار دیا گیا ہے، اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، چھوڑ کے چلے جاتے. اگلے دن اللہ تعالیٰ پھر انہیں دوبارہ ہمت عطا کرتے اور دوبارہ اٹھتے، پھر اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہوتے. کہ 950 سال کا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ کسی اور پیغمبر کا نہیں ہے، اور بڑا طویل عرصہ ہے. انسان یہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں بعض اوقات اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو انسان سمجھتا ہے یہ بڑی لمبی زندگی ہو گئی، زندگی ختم ہی نہیں ہو رہی، موت آ جائے تو اچھی ہے. اور انسان کبھی بیمار ہو تو ایک رات گزرنی مشکل ہو جاتی ہے تکلیف اور مصیبت میں. انسان کہتا ہے یہ رات آج بڑی لمبی ہو گئی تھی، میں ساری رات جاگتا رہا، تکلیف رہی، پریشانی تھی، رات ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی. اور کہاں 950 سال کا عرصہ، بڑا طویل عرصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مثال دے کے صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تسلی دی کہ اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام نے جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کریں، اس کے مقابلے میں تمہارے یہ 4-5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، جن میں تم اتنے پریشان ہو گئے ہو کہ اتنی مصیبتیں اور اتنی آزمائشی کیوں ہم پہ آ گئی. اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی دعوت کا علاقہ کون سا تھا؟ عراق تھا. اور عراق میں خاص طور پہ موصل کا جو شہر ہے اس کے قریب ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا، ارارات. جس طرح ہمارے ہاں کو ہمالیہ ہے، طویل ایک سلسلہ ہے مختلف پہاڑوں کا، اسی طرح ارارات ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا. ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جودی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی تھی. یعنی طوفان جو تھا اتنا اونچا کشتی کو لے گیا کہ اس پہاڑ کی چوٹی تک وہ کشتی پہنچ گئی اور وہاں جا کے ٹک گئی. اس کے بعد پھر طوفان آہستہ آہستہ نیچے ختم ہونا شروع ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ، وہ ٹھہرا، ماضی ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. فَلَبِثَ، پس نوح علیہ السلام ٹھہرے، فِيهِمْ، ان میں، یعنی اپنی قوم میں. ٹھہرے سے مراد یہ ہے کہ اتنا عرصہ
اس قوم میں رہ کے انہوں نے دعوت دی. الف سنتن الا 50 الف سنتن الف کا معنی 1000 سنتن سال 1000 سال الا مگر 50 عامن 50 سال کم. نوح علیہ السلام 1000 سال ٹھہرے اس قوم میں, اس قوم کو دعوت دی. الا 50 عامن مگر 50 سال کم 1000 سال سے, یعنی 950 سال. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَأَخَذَ کون سا فعل اخذ ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اخذ حضمیر صاحب گردان کریں گے اخذ کی. اخذا پکڑا ہم ان کو قوم نوح کو طوفان نے وہم ظالمون اس حال میں پکڑا کہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے. ظالمون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے جمع کا صیغہ. ظالمون ظالمان ظالمون ظالمتن ظالمتان ظالمات وہم ظالمون اس حال میں طوفان نے ان کو آ لیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. ظلم سے مراد شرک میں مبتلا تھے. نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں شرک پھیل چکا تھا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی اس کی کہ ان کی بتوں کے جو قوم کے بت جو تھے اس کے نام ود اور سوا اور یعوس اور یہ 3-4 بت تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے بنائے. اور بتوں کی پوجا کی ابتدا جو تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی ہوئی, اور اس کی ابتدا بھی اسی سورہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابتدا اس کی یوں ہوئی کہ جو بعض بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے, نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے, وہ جب فوت ہوئے تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا, بڑا رنج ہوا, اور وہ ان کی یاد کے لیے ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے اور ان کے تذکرے کرتے, اچھے تذکرے کرتے, اچھی باتیں کہتے, ان کو یاد کرتے. شیطان ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی تمہیں بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے اور بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے یہاں قبروں پہ آ کے, تو میں تمہیں ان کی تصویریں نہ بنا دوں کہ تم ان تصویروں کو اپنے گھر میں رکھو اور وہیں ان کو یاد کر لیا کرو. شیطان نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا دی انہیں, اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے گھروں میں لٹکا کے رکھو انہیں, اور ان کی یاد تمہیں وہاں آتی رہے گی. انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں, اپنے گھروں میں رکھا, اور پھر ان کے ساتھ وہی عقیدت اور احترام پیدا ہو گیا ان تصویروں کے ساتھ جو ان بزرگوں کے ساتھ تھا. اور وہیں سے باقاعدہ ان کے آگے پرستش اور پوجا اور ان کی یاد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اسی لیے علماء نے تصویریں بنانا اور گھر میں رکھنا, ان کو لٹکانا, خواہ وہ اپنی ہوں, بال بچوں کی ہوں یا عزیز و اقارب کی ہوں, ان کے ساتھ ایک طرح کی عقیدت ہوتی ہے, تبھی انسان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھتا ہے. اور خواہ اپنے عزیز و اقارب کی ہوں یا اپنے جو بڑے بزرگ ہوں ان کی ہوں, قائد اعظم ہے, لیاقت علی ہے, علامہ اقبال ہے, تصویریں سب کی بت ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنا بیٹا یا اپنا بھائی یا اپنا باپ ہو تو وہ بت ہے اور قائد اعظم کی تصویر ہو تو وہ بت نہیں ہے. یہ ساری مشرکوں کی رسمیں ہیں, اور شرک ہے ان بتوں کو اس طرح سے احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ رکھنا. شرک ہے یہ. وہ کہیں بھی ہو, خواہ وہ کسی بادشاہ کی تصویر ہو, کسی پریزیڈنٹ کی ہو, کسی بانی پاکستان کی ہو یا بانی ہندوستان کی ہو, جس کی بھی ہو وہ شرک ہے, ممنوع ہے یہ. اس لیے
اور پھر یہ تو ہم نے خود دیکھا کہ کالج کے زمانے میں ایوب خان کا جلسہ تھا. ایوب خان کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں. ایک اسٹوڈنٹ تھا کالج کا, اس میں تصویر وہ لٹکی ہوئی تھی بڑی. اس زمانے میں بلکہ یہ تو ایک پراپیگنڈا ٹیکنالوجی ہے کہ بڑی بڑی تصویریں لگا کے اور بڑی عقیدت پیدا کی جاتی ہے رہنماؤں کی. تصویر کو اس نے نیچے کھینچا, پھاڑ دیا, اس کو پولیس والے نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا, لے گیا اسے, مقدمہ چلا دیا کہ اس نے پریزیڈنٹ کی تصویر کو پھاڑا, گستاخی کی ہے. تو یہ شرک کا راستہ ہے, تصویریں وغیرہ ممنوع ہے, یہ حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس حال میں اللہ نے ان کو پکڑا, اس حال میں ان پہ طوفان آیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے, شرک کرنے والے تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ, انجینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, جو متکلم کا صیغہ ہے. انجینا, ہم نے نجات دی, ہو اس کو, وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور اس کشتی پہ جو سوار تھے ان کو. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار نہیں تھے. نوح علیہ السلام بھی کشتی میں سوار تھے, لیکن پیغمبر کا ذکر الگ سے کیا کہ پیغمبر بھی ہمارے بچائے بغیر نہیں بچ سکتا. پیغمبر کو بچانے والے بھی ہم ہی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت صاحب تو خود ہی بچ سکتے ہیں, حضرت صاحب کو تو اللہ پکڑ نہیں سکتا, باقی لوگوں کو, عام لوگوں کو تو اللہ پکڑ سکتا ہے, حضرت صاحب کو نہیں پکڑ سکتا. فرمایا کہ پہلے اسی کا نام لیا جس کے بارے میں لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہے, یہ تو پہنچے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. پہلے اسی کا نام لیا کہ اس کو بھی ہم نے ہی بچایا, ورنہ وہ بھی ہلاک ہو جاتا. ہم نہ بچاتے تو کوئی نہ بچاتا اس کو. بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے, بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ تھا ایک جس نے کہا یہ ہم بھی بچا سکتے ہیں, اور میرے پیچھے میں تمہیں بچا کے لے جاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گزر گئے وہاں سے, اللہ نے جس کو بچانا تھا بچا کے نکال لیا. اور جس نے دیکھا کہ میں اپنی قوم کو خود بچا سکتا ہوں, کہا کہ میرے پیچھے آؤ, میں بھی تمہیں نکالتا ہوں یہاں سے. پکڑتے ہیں موسیٰ کو آگے جا کے. وہ بچانے والا قوم کو لے کے پیچھے گیا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے نہیں بچانا تھا, وہیں غرق کر دیا صاحب کو. بچانے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. جس کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ میں بچا سکتا ہوں یا میں نے بچا لیا, وہ فرعون کا انجام دیکھ لے. فرعون جو بچانے والا تھا اپنی قوم کو, کیا حال ہوا اس کا, اور کس طرح اللہ نے تباہ کیا اور بیڑا غرق کیا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے پوری قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے اس کو سامان عبرت بنا دیا, نشان عبرت بنا دیا کہ یہ ہے وہ جو کہتا تھا میں تمہیں بچاتا ہوں. بچتا وہی ہے جسے اللہ بچائے گا. پیغمبر کا نام لے کے, الگ نام لے کے اللہ نے فرما دیا کہ انجینا ہو, ہم نے بچایا اس کو. پیغمبر خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا, دوسروں کو بچانا بڑی دور کی بات. اور پھر ساتھ آگے وضاحت فرما دی کہ جو کشتی میں سوار تھے پیغمبر پہ ایمان لانے والے, ان کو بھی ہم نے ہی بچایا. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور سفینے والوں کو, کشتی والوں کو جو اس میں سوار تھے, ان کو بھی ہم نے ہی بچایا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا, جعلنا, جعل تو جعلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. جعلنا جہاں متکلم کا صیغہ ہے, حمزہ گردان کرو جعلہ کی. جعلنا, جعلنا ہم نے بنایا, ہاں اس کو, کس کو؟ دونوں چیزیں ہیں. کشتی کو بھی ضمیر کشتی کی طرف بھی ہے اور عذاب کی طرف بھی ہے. ہم نے جو عذاب بھیجا اس عذاب کو سارے جہان والوں کے لیے نشان بنا دیا, نشان عبرت بنا دیا. اور کشتی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ٹک گئی, اور آنے والی ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پہاڑ اتنا اونچا طوفان آیا تھا جو آج تک کبھی نہیں آیا. ایسا طوفان جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا, اور صرف وہی بچے جو اصحاب السفینہ تھے, پیغمبر بچا,
اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی مشرک تھے سب کا اللہ نے صفایا کر دیا. اب جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو بڑی نشانی ہے. اس میں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے، اور اللہ کو کوئی بھی عاجز کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کے طاقت والا کوئی نہیں، اللہ ہی قادر ہے. بڑی نشانیاں ہیں اس میں. جن کے ایمان ڈاواں ڈول ہیں، جن کے ایمان کمزور ہیں، وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتے ہیں جی فلاں ہلاک کیوں نہیں ہوا، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ یہ کیوں نہیں کرتا، اللہ وہ کیوں نہیں کرتا. اللہ کرے گا، لیکن اللہ اپنے وقت کے حساب سے کرے گا. اللہ نے کسی سے پوچھ کے نہیں کرنا. اللہ نے جو وقت لکھ رکھا ہے، جتنی مہلت لکھ رکھی ہے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اتنی دیر تک تو مسلمانوں کو صبر کرنا پڑے گا. اتنی دیر تک مسلمانوں کو یہ مصائب اور آرام برداشت کرنے پڑیں گے، اور اللہ دیکھے گا کہ کون جو ہے وہ ایمان پہ ڈٹا رہتا ہے، کون ایمان پہ قائم رہتا ہے، کون ایمان کا کچا ہے. مجھ سے کون ڈرتا ہے، کافروں سے کون ڈرتا ہے. کس کا ایمان ہے کہ اللہ بچاتا ہے، کس کا ایمان ہے کافر بچاتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا، اور بنا دیا ہم نے اس کشتی کو یا اس طوفان کو، عذاب کو، آیتن، نشان، عبرت، درس، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے. سارے جہان والوں کے لیے اس کشتی کو یا عذاب کو ہم نے باعث عبرت بنا دیا. آگے دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پہ بڑی ہی آزمائشیں آئیں، جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. نہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے ایسی آزمائشوں سے گزرا، نہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایسی آزمائشوں سے کوئی گزرا. بڑی منفرد قسم کی آزمائشیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ابراہیم علیہ السلام پہ. لہذا نوح علیہ السلام کے فوراً بعد انہی کا ذکر کیا مسلمانوں کے سامنے کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، اور صبر سے کام لو. کافروں کی طاقت اور کافروں کا غلبہ، کافروں کے ظلم و ستم جو ہیں، یہ ساری ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کا واقعہ، اذ قال لقومہ، اذ جب، قال کہا، لقومہ واسطے اپنی قوم کے، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو. اعبدوا اللہ، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا نقطہ انبیاء کی دعوت کا یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پوجا اور پرستش کرو، ایک اللہ کو اپنا الہ اور اپنا معبود مانو. واتقوہ، اور اسی سے ڈرو. دن ہو یا رات ہو، تنہائی ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، جیسے بھی ہو، بس ڈرنے والی ذات وہی ہے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں سے، مشرکوں سے نہ ڈرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اسی کی بندگی کرو، اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا الہ سمجھو. ذالکم خیر لکم، یہ بات، یہ طرز عمل، یہ طریقہ، یہ ایمان، یہ عقیدہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، ان اگر کنتم، تم لوگ ہو، تعلمون، جانتے. یعنی اگر تم حقیقت کو جان لو، سوچ بچار کرو، تو تم اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہی ایک عقیدہ ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا بھی تمہاری اسی طرح بچے گی کہ ایک اللہ کو مانو، اور آخرت بھی تمہاری اسی طرح باقی رہے گی کہ ایک اللہ کی بندگی اور پوجا کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے باپ نے دھمکی دے دی کہ بیٹا کرتے رہو گے تو میں
تمہیں گھر سے نکال دوں گا، واہجرنی ملیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا، یا میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لمحہ بھر کے لیے تأمل نہیں کیا، سوچ بچار نہیں کی کہ باپ کی گدی چھوڑوں گا، باپ کی وراثت چھوڑوں گا، باپ کی بنی بنائی عزت ہے، وقار ہے، اور بیٹھ کے ساری زندگی کھا سکتا ہوں، میری نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہیں گی، نظریں نیازیں آتی ہیں، تحفے آتے ہیں، ہدایہ آتے ہیں، عزت ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی خاطر نہ ماں کی پرواہ کی، نہ باپ کی، نہ وراثت کی، نہ گدی کی، نہ شہر کی، نہ گاؤں کی، کسی چیز کی نہیں۔ ٹھیک ہے باپ گھر سے نکالتے ہو نکال دو، اور پھر اس کے بعد اسی توحید کے لیے اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی تأمل نہیں کیا کہ اللہ کی توحید کے لیے اگر تم مجھے آگ میں ڈالتے ہو تو ڈال دو۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انما تعبدون، انما بے شک، ما تعبدون جن کی تم بندگی کرتے ہو، انما بے شک وہ جو تعبدون تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثانن، اوثان کا واحد کیا ہے؟ وثن، وثن کا معنی پتھر کا بت، اوثانن وہ بت ہیں، وتخلقون، تخلقون کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تخلقون تم تخلیق کرتے ہو، تم بناتے ہو، تم پیدا کرتے ہو، تم گھڑتے ہو۔ وہ جو بت ہیں تمہارے، وثن ہیں، ان کو بنانے والے، ان کو گھڑنے والے خود تم ہی ہو۔ افکن جو کہ سراسر جھوٹ ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کو گھڑ کے، پتھر کو تراش کے یہ کہنا یہ الہ ہے، یہ معبود ہے، فرمایا یہ تو سراسر جھوٹ ہے کہ جس کو تم نے خود تخلیق کیا، جس کے تم خالق ہو، خود اس کو تم معبود بنا رہے ہو، اس کے خالق تو تم ہو، اس سے اچھے تم ہو، اس سے زیادہ قدرت تو تمہارے اندر ہے کہ تم نے پتھر کو گھڑ لیا، پتھر کو تراش لیا اور بنا دیا اس کو۔ اور ہے یہ ایک گنڈی سی جو انسان کے ذہن میں پڑ جاتی ہے، نکل جائے نکل جائے، نہ نکلے نہ نکلے۔ حضرت عمر بن جموع صحابی تھے، جب دین کی دعوت مدینہ منورہ میں پہنچی تو حضرت عمر بن جموع کی عمر اس وقت 60 سال کے لگ بھگ تھی، 60 سال سے زیادہ بوڑھے تھے، اور ویسے بھی ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ 3 بیٹے تھے اور ایک بیوی تھی۔ بیٹوں کا نام ہے معوذ، معاذ اور خلاد، 3 بیٹے تھے، اور بیوی کا نام ہند تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کے مدینہ منورہ بھیجا تو بڑے اچھے انداز سے حضرت مصعب بن عمیر نے دین کی دعوت مدینہ منورہ میں پہنچائی۔ عمر بن جموع کے 3 بیٹے بڑے متاثر ہوئے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے، اور متاثر ہونے کے بعد دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ بیوی سے، اپنی ماں سے بات کی، ماں کو سمجھایا تو ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ اب باپ کا حال یہ تھا عمر بن جموع کا کہ اپنے قبیلے بنو سلمہ قبیلے کے تھے، سردار تھے بنو قبیلہ اپنے قبیلے کے، اور سرداروں کے حساب سے ایک اپنا بڑا خوبصورت لکڑی کا بت بنا کے گھڑ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اس کا نام، جو بڑے بت تھے مکہ میں بیت اللہ شریف میں، منات، اس کے نام پہ اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ جس طرح بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کے نام پہ بیٹے کا نام رکھنا ہے، اپنے بت کا نام بھی منات کے نام پہ رکھا،
اور روزانہ 2 وقت صبح اور شام اس کے سامنے جا کے حاضری دیتے اور اس کو نہلاتے دھلاتے اور اس کو عطر وغیرہ لگاتے. اب بیٹے بھی تینوں مسلمان ہو گئے, ماں بھی مسلمان ہو گئی. اب وہ تینوں چاروں اس فکر میں تھے کہ کس طرح باپ کو سمجھائیں, کس طرح اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ اللہ کرے یہ بھی مسلمان ہو جائے. آخر انہوں نے سوچ بچار کر کے تینوں بھائیوں نے ایک اور صحابی کو ساتھ ملایا, حضرت معاذ بن جبل تھے. چاروں نے ایک رات وہ بت اٹھایا اور اس کو باہر جہاں گندگی کا ڈھیر تھا وہاں جا کے پھینکا. جہاں کہیں گڑا وغیرہ بنا ہوا تھا گندگی ڈالنے کے لیے وہاں جا کے پھینکا. والد جب اٹھے صبح اور حسب معمول جا کے اس کی سیوا وغیرہ کرنے کے لیے پہنچے, دیکھا وہاں بت نہیں ہے تو بڑے جذبات ہوئے کہ بھئی کون ظالم ہے یہ, کس نے گستاخی کی ہے ہمارے بزرگوں کی, کس نے ادھر ادھر کر دیا. تلاش کرنے لگے, سارے گھر میں نہیں ملا منات. آخر وہ کہیں آتے جاتے یا سنتے سناتے پتا چلا کہ عمر بن جموع کا تو بت گم ہو گیا ہے, تو بتایا ہوگا کسی نے کہ بھائی باہر گڑے میں پڑا ہے گندگی میں. وہاں گئے, جا کے بڑا افسوس کیا اور بڑی معافی وغیرہ مانگی اس سے بت سے, اور بڑی اس سے منت سماجت کی کہ بھائی ناراض نہ ہونا, کوئی گستاخ آدمی ظالم آدمی یہاں پھینک گیا. وہاں سے نکالا, اس کو لا کے دھویا, عطر وطر لگایا, پھر وہاں اپنے گھر میں جا کے اسی جگہ پہ رکھ دیا. اب دوسرے دن پھر چاروں بھائی مل کے گئے, پھر انہوں نے اٹھا, پھر وہیں جا کے گڑے میں پھینک دیا. اب چونکہ پہلے وہاں سے اٹھا چکے تھے, فوراً شک پڑا کہ وہیں ہوگا, وہیں گئے, وہیں سے پھر اٹھایا, جا کے اس کو دھویا ہوا, اس کو عطر وغیرہ لگایا, پھر وہاں لا کے رکھ دیا. تیسرے دن پھر وہی کام ہوا, لیکن اس دوران ہند نے, ان کی بیوی نے یہ بات کہی کہ عمر کبھی تو ہم نے اپنے بچوں کی بات بھی سنی ہے, یہ معاذ جو ہے یہ کیسی باتیں کرتا ہے. اس نے کہا کیا بات کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ذرا اسے بلا کے سنو تو صحیح کیسی بات کرتا ہے. عمر نے بلایا اس کو, معاذ کو, اور کہنے لگے دیکھو یہ مدینے میں ایک آدمی آیا ہوا ہے جو لوگ گمراہ کرتا پھر رہا ہے, تو اس کی باتوں میں نہ آ جانا. اس نے پوچھا کہ بھائی تم کیا بات کرتے ہو, تم بات سناؤ. تو حضرت معاذ یا معوذ نے, ان کے بیٹوں میں سے ایک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی. سورہ فاتحہ سن کے عمر بن جموع کہنے لگے کہ یہ کلام تو واقعی بڑا اچھا ہے, لیکن میں منا سے مشورہ کرتا ہوں کہ یہ کیسا کلام ہے, اسے ماننا چاہیے یا نہیں, اس پہ ایمان لانا چاہیے یا نہیں. بیٹوں نے کہا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے یہ تو کوئی بات نہیں کرتا, کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, تو اس سے آپ کیا مشورہ کریں گے؟ باپ ناراض ہو گیا کہ تم گستاخی کرتے ہو میرے معبود کی. اور ان کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بوڑھی عورت کو جب کبھی مشورہ لینا ہوتا اپنے بت سے, تو کسی بوڑھی عورت کو لا کے اس کے پیچھے کھڑا کر دیتے, اور عقیدہ یہ تھا کہ میں جب سوال کروں گا تو یہ عورت وہی بات کہے گی جو بت اس کے ذہن میں ڈالے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بت خود تو بات نہیں کر سکتا, نہ سوچتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ عقل ہے, نہ دماغ ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی ہیر پھیر کے ایسا شیطان نے چکر دلایا ہوا ہے کہ بات وہیں کی وہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے بوڑھی عورت, اس کی اپنی تو اب عقل کام نہیں کرتی, یہ جو بات زبان سے نکالے گی یہ وہی بات ہوگی جو بت اس کے دماغ میں ڈالے گا. اب جا کے اس سے مشورہ کیا, بت نے کوئی جواب نہیں دیا, تو خود ہی اس کے آگے معافی مانگنے لگے کہ مجھے پتہ چلتا ہے یا ایسے لگتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو کہیں گے اچھا آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گا, ناراض نہ ہونا مجھ سے, میرا کوئی نقصان نہ کر دینا, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچانا, میں آئندہ تم سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. اب تیسرے دن پھر بھائیوں نے مل کے وہی کام کیا. اب 2-3 دن مسلسل جب حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ بت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, گندگی میں گڑے میں جا کے پھینک دیتے ہیں, اور یہ بت صاحب کوئی بات ہی نہیں کرتے, یا کوئی کسی کو پکڑتے نہیں ہے, کسی کو گرفتار نہیں کرتے, کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں توڑتے, یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے, یہ کیسا بت ہے یہ؟
اب وہ پھر تیسرے دن بھی اس کو نکالا وہاں سے گڑھے سے، دھویا، اس کو عطر وطر لگایا، پھر اس کو لا کے رکھا، لیکن دماغ ایک دفعہ ہل گیا کہ یہ ہے کیسا بت، یہ کرتا کیا ہے، اور ہماری عقل کیسی ہے. یعنی احترام اور عقیدت کو ختم ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے، اس کو اچھا بھلا ضرورت لگانی پڑتی ہے، کشمکش ایک پیدا ہو جاتی ہے انسان کے دماغ میں، اور ایک عرصہ لگتا ہے اس عقیدت کو ختم ہونے کے لیے، اس عقیدت کو توڑنے کے لیے، آپ پتھر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اب وہ کشمکش شروع ہوگی دماغ میں کہ یہ ہے تو لکڑی کا بت ہے، اور ہم اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا اس کو الہ سمجھتے ہیں، اس کی سیوا کرتے ہیں، لیکن ہے کیا یہ کہ اس کو اٹھا گندگی میں پھیرتے ہیں. یہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، کسی کو پکڑتا نہیں، کسی کی کوئی شکایت نہیں کرتا. چوتھے دن بھائیوں نے پھر وہی کام کیا کہ اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، پھینکنے لگے، تو دیکھا راستے میں مرا ہوا کتا پڑا ہے. اب انہوں نے اس مرے ہوئے کتے کو بھی ساتھ باندھ دیا اور وہاں گڑھے میں پھینک دیا مناف کو. اب چوتھے دن جب آپ آیا اس کو دیکھنے کے لیے تو بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ عجیب چکر ہے کہ یہ بت ہے، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور بڑے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو وہاں بیت اللہ شریف میں پڑے ہیں مناز صاحب، تو ان کے نام پہ ان کا نام رکھا ہوا ہے. تو یہ کیسا عجیب بت ہے کہ آج مرا ہوا کتا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اتنی زبردست گستاخی. بہرحال وہیں سے پھر ان کا دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، دماغ میں بات پڑ گئی کہ واقعی یہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں. پھر چوتھی مرتبہ اس کو اٹھایا نہیں، وہیں گڑھے میں رہنے دیا. گھر آئے واپس، آگے پھر اپنے بچوں سے بات کی، بیوی سے بھی بات کی، اور کہنے لگے کہ بھئی بات تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ واقعی بت ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ فائدہ کرتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں. یہ تو ہماری عقل کا اندھا پن ہے کہ ہم نے ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دل کا دروازہ کھول دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب دائرہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے رستہ کھول دیا، ایسا ان کا دماغ اللہ نے کھول دیا، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اسپرٹ بھر دی کہ ایک مسلسل لگن ہے، ایک مسلسل دماغ پہ سوار ہے کہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارا بتوں والا دین جو ہے یہ تو سراسر باطل ہے اور جھوٹا ہے، یہ تو سراسر شرک ہے. اور جہاں تک ہو سکے یعنی ایک مسلسل لگن کے ساتھ پورے مدینے میں سب کے دروازوں پہ کھٹکھٹا رہے ہیں، جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اسی دوران احد کا مرحلہ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اپیل کی کہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے چلیں، جہاد کے لیے چلیں. اب تینوں بیٹے جو ہیں وہ بھی شہادت کا جذبہ لیے ہوئے احد کے لیے تیار ہو گئے. باپ کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو معذور ہیں، آپ پہ تو واجب نہیں جہاد، آپ گھر میں بیٹھیے، ہم جاتے ہیں. لیکن جب یہ دین اور ایمان کا جذبہ ایسا ہے کہ انسان کے جب دل میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات اسی لیے تو بتاتے ہیں اور اسی لیے جتلاتے ہیں کہ بھئی تم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دیکھ لو جو تم نے طرز عمل اختیار کیا ہے، جس راستے پہ چل رہے ہو، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب باپ کی یہ خواہش ہے کہ بیٹے مجھے کیوں روکتے ہیں، میں جہاد پہ جاؤں گا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، جوان ہیں، ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں. کہاں وہ زمانہ کے بیٹے جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ باپ کو دعوت کیسے دیں، دین کیسے ان کو دین میں داخل کریں، اور کہاں یہ وقت ہے کہ باپ جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے بیٹوں کو کہ مجھے جانے تو جہاد پہ، میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. خود حضرت عمر نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور میرے بچے مجھے روک رہے ہیں، مجھے جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تم لنگڑے ہو، تم معذور ہو، تم پہ جہاد واجب نہیں ہے. اور کہہ رہے یا رسول اللہ میں تو اس طرح جہاد میں جانا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کے شہید ہو جاؤں اور اسی طرح لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں جاؤں، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ چیز جو کافر کے پاس نہیں ہے، اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کا پوری دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ مرنا چاہتا ہے، مر کے اللہ کے حضور جانا چاہتا ہے، کافر زندہ رہنا چاہتا ہے. کافر کو دنیا سے محبت ہے،
اور مسلمان جو ہے وہ شہید ہو کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کا خواہش مند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی اگر عمر جانا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو مت روکو، جانے دو انہیں. چنانچہ حضرت عمر جنگی احد میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا انہیں جہاد میں، جنگ میں. اللہ بڑا سخت وقت تھا احد میں، بہت سخت وقت تھا. جب پہلا مرحلہ تھا اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن جب دوسرا مرحلہ آیا تو وہ بڑا شدید ترین مرحلہ تھا جب پلٹ کے کافروں نے حملہ کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن جموح کو دیکھا کہ وہ بس ایک ہی بات زبان سے نکال رہے ہیں کہ میں تو جنت کا مشتاق ہوں، میں تو جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں شہید ہو کے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑتے لڑتے جنت کے مرتبے پہ سرفراز فرما دیا، شہید ہو گئے. ایک بیٹا بھی شہید ہوا احد میں اور خود بھی شہید ہو گیا. ایک تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تخلقون افکن، کہ یہ جو بت گھڑے ہوئے ہیں تمہارے گھڑے ہوئے، تمہارے بنائے ہوئے، یہ سراسر جھوٹ ہے، باطل. وہ خواہ بت گڑے ہوئے ہوں پتھر سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے، یا پھر کسی بزرگ کی قبر پہ خود مزار تعمیر کر دیا جائے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے گڑا ہوا جھوٹ ہے. نہ اس میں عبودیت معبود والی کوئی بات ہے، نہ اس میں کوئی معبود والی بات ہے، نہ اس میں کوئی الہ والی بات ہے، نہ اس میں کوئی الہ والی بات ہے. نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ مدد کرتا ہے، نہ وہ مدد کرتا ہے، نہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. صفات کے اعتبار سے بت بھی اور ایک مرا ہوا وفات شدہ اللہ کا ولی، بزرگ یا جو بھی ہے، صفات کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. نہ وہ کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، نہ وہ رہنمائی کر سکتا ہے. وہ بھی مردہ ہے، وہ بھی مردہ ہے. وہ بھی نہیں بول سکتا، وہ بھی نہیں بول سکتا. عقل و فکر اس میں بھی نہیں ہے، عقل و فکر اس میں بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے باطل ہیں، جھوٹ ہیں. اور دوسری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ باپ کا تو زور ہوتا ہے اپنی اولاد پہ، اپنی اولاد کو سمجھا لیتا ہے. مارنے کی اجازت بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو. مارنے کی اجازت بھی دی. اس کا مطلب یہ ہے دینی تربیت کے لیے اولاد کو مارنے کی اجازت دی ہے شریعت نے. لیکن جب معاملہ ماں باپ کا آ جائے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اور حکمت ہی اختیار کرنی پڑتی ہے. اولاد کا بہرحال زور نہیں ہے والدین پہ، اولاد کا زور نہیں ہے والدین پہ. ان کی عزت بھی کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو انسان بالکل بے فکر نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ بھائی والدین جو ہیں ہمارے یہ سیدھے راستے پہ کیوں نہیں، اللہ کرے یہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط اور حکمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا حضرت عمر کے بیٹوں نے اختیار کیا. والدین کو یا بزرگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، صحیح دین کا راستہ بتانے کے لیے کوئی حکمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے حضرت عمر کے بیٹوں نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ تو بت ہیں جن کو تم نے گڑا ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے، باطل ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جو تعبدون، کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تعبدون، تم بندگی کرتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. لا یملکون، کون سا فعل ہے؟ لا یملکون مضارع منفی ہے. لا یملکون، نہیں مالک ہوتے، نہیں اختیار رکھتے، لکم، واسطے تمہارے، رزقن، رزق دینے کی، رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے تمہیں. یہ
بت ہیں، کتنا عجیب یہ چکر ہے، کتنا عجیب دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن جن کی عقل اور مت ماری ہوئی ہے مشرکوں کی، سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ جو مزار پہ بیٹھے ہیں، مجاور ہیں یا گدی نشین ہیں، وہ نذرانے تم سے لیتے ہیں، وہ تو تمہارے محتاج ہیں کہ ہمیں دنیا دو، رزق وہ تم سے حاصل کرتے ہیں، اور بیوقوف ان سے محض ایک زبانی کلامی بات، ہاں جی اللہ فضل کرے گا جاؤ، خود جو کچھ ان سے لے کے جاتے ہیں وہ محض دھوکے اور فریب کے وعدے ہیں۔ ہاں جی ہم نے تمہیں رزق دے دیا، ہم نے تمہیں اولاد دے دی، ہم نے تمہیں صحت دے دی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ محض دھوکے اور فریب کے وعدے ہیں جو بزرگوں سے لے کے آتے ہیں، اور خود بیوقوف جا کے عملاً ان کو ہزاروں کے نذرانے دے کے آتے ہیں، دنیا ان کی خود بناتے ہیں، رزق ان کو خود مہیا کرتے ہیں، بہم پہنچاتے ہیں، لیکن الٹا سمجھتے یہ ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کی بات فرمائی کہ یہ بھی بڑی اہم ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس پہ، اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، نوکری نہیں مل رہی، تجارت میں خسارہ ہو گیا، بزنس خراب ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی، وہ چیزیں ہو گئی، غربت آ گئی، مسکینی آ گئی، انسان جو کچھ تھا سب کچھ گنوا بیٹھا، پھر انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ہاں جی وہاں حضرت صاحب کے پاس جائیں ہمارا کاروبار چل جائے، وہ پیر صاحب ہیں ان سے کوئی تعویذ لیں، ان سے کوئی نسخہ لیں، کوئی وظیفہ لیں، اور پھر اکثر بیشتر لوگ جو ہیں ان کا طرز عمل اس طرح کا، ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، ہاں جی فلاں صورت پڑھتے رہو یا وظیفہ کرتے رہو، اس کا اللہ رزق بہت زیادہ دے دے گا۔ یہ صورتیں اور یہ وظیفے اس لیے نہیں ہیں کہ انسان کی دنیا بنانے کے لیے آئے، اصل مطلوب جو ہے وہ قرآن مجید کتاب ہے ہدایت کے لیے، اس کے فوائد، اس کا اجر اور اس کا ثواب اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کتاب جو ہے وظیفوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کو پڑھے اور انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، اجر و ثواب ہے بالکل اس کا، اور بعض وظائف کے یقیناً نتائج بھی ہیں جو دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی حاصل ہوتے ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان رحمت یا ہدایت کے پہلو کو چھوڑ کے محض دنیا کے مقصد کے لیے اس کو کرنا شروع کر دے تو وہ اس مطلوب نہیں ہے، وہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، فابتغوا تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے پاس، رزق کی کنجیاں، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کے اسباب اور وسائل تو تم خود پیدا کرو گے، لیکن مانگو اللہ سے کہ یا اللہ اسباب اور وسائل بھی تو نے ہی دینے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر انسان کی کھو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، نہیں مل رہی تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اگر رزق کی تلاش ہے، تمہیں رزق چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی اللہ کے حضور دستے دعا پھیلاؤ، اللہ سے مانگو یا اللہ رزق دے۔ وابتغوا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے ہاں تلاش کرو، وعبدوہ، اور جس سے رزق مانگو گے بندگی اسی کی کرو، جو رزق دینے والا ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وعبدوہ، اس کی بندگی کرو، اس کے نام کی نماز پڑھو، اس کے نام کا صدقہ خیرات دو، اس کے نام کی نظر نیاز دو، اس کے نام کا روزہ رکھو، اس کے نام کے سارے کام کرو، اعتکاف کرنا ہے اس کے نام کا کرو، اور جو بھی نظر نیاز کرنی ہے، منت ماننی ہے، وہ ساری اللہ کے نام کی کرو، واشکروا لہو، اور شکر کرو اسی کا، شکر کرنا بھی عبادت ہے، شکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور سب سے بہترین زبانی شکر یہ ہے کہ انسان الحمدللہ کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الشکر الحمدللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین شکر اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کلمے میں ہے۔
پہلے پانی پینے کے بعد، دودھ پینے کے بعد، آئینہ دیکھنے کے بعد ہے وہ اللہ کا زبانی شکر ادا کرنا ہے، اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی عملاً بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اتنے طویل قیام کیوں کرتے ہیں رات میں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب ہیں، آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکر ہے اللہ کا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے اٹھ کے تہجد پڑھے، قیام کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، اور پھر روزہ رکھنا یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے، نفلی روزہ رکھنا یہ بھی شکر ہے اللہ کا۔ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اور اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی شکر کے طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ جب میرے بھائی کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تو میں بھی اس کا شکر ادا کروں اللہ سے۔ شکر ادا کرنے میں یہ بات بھی ہے کہ انسان نوافل زیادہ ادا، نفلی عبادت کرے، صدقہ اور خیرات جتنا ہو سکے کرے، روزے رکھے زیادہ سے زیادہ، اور یہ ڈھول تاشے بجانا اور یہ خوشی کے موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنی، یہ تو ساری اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہیں۔ جب خوشی کا موقع دے اللہ تعالیٰ تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، طرف اس کی تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ ترجعون کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ تم سب پلٹائے جاؤ گے اسی کے پاس، اور پھر وہی تمہیں جزا سزا دے گا۔ جزا سزا کا مالک بھی وہی، رزق کا مالک بھی وہی، الوہیت کی صفات بھی اسی میں۔ تمہارے ان بتوں میں نہ الوہیت کی صفات ہیں، نہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں، نہ مرنے کے بعد تم نے ان کے پاس جانا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے جو پتھروں کے بنائے ہوئے بت تھے ان کی مذمت میں اور ان کی تردید میں ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں جو ان کے حق میں جاتی، ساری باتیں ان بتوں کے خلاف پڑتی ہیں۔ یہ تمہارے بت جو ہیں باطل ثابت ہوتے ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو الوہیت کے لائق ہے، جو معبود ہو سکتی ہے، جو تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا رازق بھی ہے، اور جس کے پاس تم نے پلٹ کے جانا ہے، جو تمہیں جزا سزا دے گا، وہ جزا سزا کا مالک ہے۔ انسان اگر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ جزا سزا کا مالک ہے اور ہم سب کو پلٹ کے جانا ہے، تو انسان کے فکر میں، انسان کے عمل میں انقلاب لانے کے لیے سب سے بہترین عقیدہ ہے یہ۔ جن لوگوں کو فی الواقع یقین تھا اس بات کا کہ ہمیں پلٹ کے واقعی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، ان کے دل کی دنیا اللہ نے پلٹ دی۔ آخر آپ انداز گئے کہ کون چاہتا ہے کہ اس دنیا میں پتھروں سے مار مار کے پتھروں سے کسی کو ہلاک کر دیا جائے، اور پھر ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ آدمی اس نے یہ کام کیا تھا، یا ساری دنیا کی نگاہوں سے اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ خاتون خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، مرد آیا ہے تو وہ بھی خود آیا ہے، کوئی پولیس پکڑ کے نہیں لائی، کوئی پہرے دار پکڑ کے نہیں لایا، خود آ کے اقرار کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے۔
گناہ چھپا ہوا ہے، کسی کو پتا نہیں، لیکن ایک دل کے اندر جو پہرے دار بیٹھا ہے، دل کے اندر جو چوکیدار بیٹھا ہے ایمان والا، کہ جب تم نے پلٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس تو یہ تمہارا سارا راز کھل جانا ہے، ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے پکڑ لینا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جو تم نے 7 کوڑیوں کے اندر بیٹھ کے گناہ کیا ہے، غیبت کی ہے، سازشیں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، وہ سارے کا سارا باہر آ جانا ہے۔ خود جا کے اقرار کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہیں جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تمہیں پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، تم نے ایسا اور ایسا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی اس آدمی کو کیا ہو گیا، جب اللہ نے پردہ رکھا تو کیوں یہ اپنا پردہ پھاڑ رہا۔ لیکن وہ جو ایک عقیدہ ہے کہ الیہ ترجعون، کہ تم پلٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اللہ حساب لے لے گا، ایک ایک بات کا حساب لے لے گا اللہ، ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات کا حساب لے گا، ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ انسان خود اعتراف نہیں کرے گا تو یہ ہمارے اعضاء اعتراف کریں گے۔ عورت حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بھی ٹالنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا مجھے ماعز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس تو ثبوت میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ بچہ ہے میرے پیٹ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب بچہ ہو جائے گا پھر آنا۔ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نگران مقرر نہیں کیا، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک جو ایمان کی قوت دے دی کہ الیہ ترجعون، کہ تمہیں پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف، تمہیں حساب کتاب دینا ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، جزا سزا کا وہ مالک ہے۔ یہ ایسا فکر و عمل میں انقلاب لانے والا ایمان ہے کہ اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو انسان کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ بچہ ہو گیا، پھر وہ عورت لے کے آئی، فرمایا کہ ابھی تم پہ حق ہے اس کا، اس کو دودھ جا کے پلاؤ، جب یہ کھانا کھانے لگے، روٹی کھانے لگے، پھر اس کو سزا نافذ کریں گے۔ عورت بچے کو لے گئی، یعنی وہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی بھاگ جائے گا گناہ کر کے، بلکہ تصور تو یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں پاک کر دے وہ اچھا ہے آخرت کی سزا سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بیوی نے کہا کہ امیر المومنین شہزادے تھے، خلافت سے پہلے شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے، روزانہ اپنے بستر پہ پھولوں کی سیج ہوتی، لونڈی جو ہے وہ پھولوں کی سیج بچھاتی، اس پہ سوتے، اور ہر روز نئے پھولوں کی سیج ہوتی، روزانہ نیا لباس تبدیل کرتے۔ لیکن جب خلافت میں آئے تو ایسے دنیا بدل گئی کہ ہر وقت متفکر رہتے ہیں۔ ایک دفعہ بیوی نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے کہ سارا دن تو آپ سلطنت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، رات کو گھر میں آتے ہیں، عشاء کی نماز سے لے کر تہجد تک آپ آنسو بہاتے رہتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یا مسلمانوں نے ذمہ داری سونپ دی ہے اتنی بڑی سلطنت کی، اب اس میں مسکین بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ ان مظلوموں کا، ان قیدیوں کا، ان محکوموں کا میں نے جا کے حساب دینا ہے۔ جب ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول مقدمہ دائر کرنے والے ہوں گے، میں مجرموں کے کٹارے میں کھڑا ہوں گا، مجھے کون بچائے گا؟ اگر کسی قیدی پہ ظلم ہوا ہے، اگر کسی بیوہ پہ ظلم ہوا ہے، اگر کسی یتیم پہ ظلم ہوا ہے، تو قیامت کے دن اس کا جواب کون دے گا؟ فرمایا کہ یہ بات مجھے چین نہیں لینے دیتی، میں کس طرح آرام کی نیند سوؤں۔ بیماری نے، بیوی نے مشورہ دیا کہ بیت المال سے کچھ منگوا لیجئے، شہد منگوا لیجئے یا پیسے منگوا لیجئے اس سے دوا خریدنے کے لیے۔
عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کی ہے، امانت ہے بیت المال، جب تک مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتے وہاں سے منگوا نہیں سکتا۔ مجھے یہ بات گوارا ہے کہ میں اس دنیا میں تکلیف برداشت کر لوں، جہنم کی ہتھکڑیاں برداشت کرنا مجھے گوارا نہیں۔ میں جہنم کی ہتھکڑیاں پہننا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں تکلیف برداشت کر لینا، مصیبت برداشت کر لینا، بیمار رہنا مجھے گوارا ہے، وہ سزا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا تو آپ نے بیٹوں کو بلایا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو اپنی ساری جاگیریں تقسیم کر دی، جس دن خلافت ملی اسی دن سب سے پہلا کام یہ کیا، کہنے لگے کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے جاگیریں دی ہیں ان کی دستاویزات لائی جائیں، ان کے ڈاکومنٹس لائے جائیں۔ ساری جاگیروں کے اپنے جو دستاویزات تھے خود اپنے ہاتھوں سے کینچی سے کاٹ دیے۔ کہنے لگے جتنی میری جاگیریں ہیں، جتنا میرا مال ہے، جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا بیت المال میں۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ اچھا فلاں فلاں کو کس نے جاگیریں دی ہیں، کس نے غلط جاگیریں الاٹ کی ہیں فلاں فلاں کو، کس نے مربے دیے ہیں، کس نے پلاٹ الاٹ کیے ہیں، ان کی سارے کی دستاویزات منگوائے، اور شام ہونے سے پہلے جتنی بھی ناجائز الاٹمنٹ تھی، جتنے بھی غلط قسم کی جاگیریں تقسیم کی گئی تھیں، ساری کی ساری دستاویز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹ دی۔ اپنی برادری کے کنبے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ حضرت صاحب یہ وظیفے وغیرہ جو ہے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی اپنے اعزاء و اقارب کے وظیفے لگائے، ہم بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ سے قرابت رکھتے ہیں، آپ سے رشتہ داری ہے، ہمارے بھی وظیفے لگانے چاہیے۔ فرمانے لگے کہ اللہ سے مجھے قریب نہیں ہو تو مجھے اللہ زیادہ قریب ہے، جو اللہ کہے گا وہ کروں گا، جو تم کہو گے وہ نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ خلیفہ تھے، اپنے بیٹوں کے لیے گزر بسر کے لیے کچھ ان کو جاگیریں دے جاتے، کچھ تو ان کے نام الاٹ کر جاتے، کوئی وظیفے لگا جاتے ان کے نام۔ بیٹوں کو بلایا موت کے بعد، کہنے لگے کہ میرے لیے دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ میں تمہارے نام جاگیریں لگا جاتا، خود جہنم میں چلا جاتا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا ہے اور جنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ دونوں راستے میرے سامنے تھے، میں نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو جنت والا تھا، میں نے جہنم مول لینے کا خطرہ نہیں لیا۔ اور لوگوں کو جواب یہ دیا کہ اگر میرے بیٹے صراط مستقیم پہ رہے، پرہیزگار رہے، دین کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ دین کے راستے سے ہٹ گئے تو میں ایسی اولاد کو جاگیریں دے کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ جو اولاد دین کو چھوڑ دے، دین کے راستے پہ قائم نہ رہے، اس کے نام جاگیریں الاٹ میں نہیں کرنا چاہتا، اور اگر یہ دین پہ قائم رہے، تقوی کا راستہ اختیار کیا انہوں نے، تو پھر اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والا خود دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے عمر بن عبدالعزیز کی یہ بات دیکھی، اور ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ مروان جو اپنے بیٹوں کے نام جاگیریں لگا گیا ہے اپنی زندگی میں، اپنی ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے اس کے بیٹے جو ہیں وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک وہ فکر ہے، ایک وہ فکر ہے کہ ہاں جی بچوں کی ہم زندگی بنا جائیں، بچوں کے لیے کچھ وراثت چھوڑ جائیں، بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ جائیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موطع لما منعت، عطا وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، اور جس کو اللہ روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، خواہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا کون ہو، جس سے اللہ روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پلٹ کے تم نے اللہ کی طرف جانا ہے، وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا، ان بتوں سے تمہیں نہ وہ فائدہ ہے نہ رزق ہے، نہ ان کے پاس تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات کا سلسلہ روک دیا گیا، اور وہ بات کا سلسلہ روک کے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے
چند ایک باتیں ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ اللہ نے شروع فرمایا. دوبارہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے، لیکن درمیان میں چند باتیں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمائی ہیں. وہ یہ ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ إِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاتے ہو یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، فقط پس تحقیق کذبا جھٹلایا امم امتوں نے، امت واحد ہے، جمع ہے، امتوں نے من قبلکم تم سے پہلے، قریش مکہ سے پہلے بہت سی امتیں تھیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، وما اور نہیں علی الرسول اوپر رسول کے، اللہ مگر بلاغ پہنچانا، مبین کھلا کھلا. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا اور اپنے جھٹلانے کا نتیجہ اور انجام بھی دیکھ لیا کہ وہ تباہ اور ہلاک ہو گئی. اب اگر تم نے بھی جھٹلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس میں نبی کا یا رسول کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کچھ نہیں جائے گا، کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، بلکہ نقصان تمہارا اپنا ہے جھٹلانے والوں کا. اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ کو اس سے کچھ نقصان نہیں، نبی کو اس سے کچھ نقصان نہیں. دنیا میں بھی انسان بگاڑتا ہے اپنا. جو انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے دنیا میں اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا. سکون اللہ کے رسول کی بات ماننے میں. دنیا میں بھی اس کی زندگی بے چینی کے ساتھ، بے سکونی کے ساتھ، مصائب و آلام اور تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں گزرے گی، اور آخرت کی عذاب اور آخرت کی سزا بھی ہے اس کے لیے. اور فرمایا کہ رسول جو ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ وہ اپنی بات پہنچا دے. یہ تو رسول کی اپنی شفقت ہے، امت کے ساتھ ہمدردی ہے کہ وہ اپنے دل میں قلق محسوس کرتا ہے، ہر وقت متفکر رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ یہ امت ایمان کیوں نہیں لاتی. لیکن پیغمبر کی ذمہ داری تو اتنی ہی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، یہ بھی کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، آخرت پہ ایمان نہیں لانے والے تھے، ان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی اولم یرو، آوا کیا، لم یرو یہ لوگ نہیں دیکھتے، یہ لوگ غور نہیں کرتے، کیفا کیسے، یبدئ اللہ، یبدئ بادہ یبدئ کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. ابتدا کرتا ہے، یبدئ ابتدا کرتا ہے اللہ تعالی، خلق پیدائش کی، خلق کی، ثم یعیدہ، ثم پھر یعیدہ اس کا اعادہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں باتیں صحیح ہیں. کرے گا سے مراد یہ ہے قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح بنی نوع انسان نسل در نسل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک نسل آتی ہے، وہ فوت ہوتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. اللہ تخلیق کا اعادہ تمہیں یہاں بھی دکھا رہا ہے کہ ایک مرتا ہے، باپ جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے، اس کی نسل آ جاتی ہے، آگے نسل اس کی چلتی جاتی ہے، دادا پردادا سارے آگے گزرتے جاتے ہیں. اللہ ان کی جگہ دوسرے نسل کو لے آتا ہے، دوسرے بچوں کو پیدا کرتا جاتا ہے. یہ تخلیق کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اعادہ کرے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اسی طرح پیدا فرمائے گا. اور اس میں جو بات توجہ دلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو تمہارے اعتبار سے زیادہ مشکل ہے کہ جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا. جب انسان کا وجود نہیں تھا تو تم یہ کہتے ہو، یہ سمجھتے ہو، یہ مانتے ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اس کا اعتراف کرتے ہو. اب دوسری بار کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے جبکہ تمہارا وجود بھی موجود ہے،
تمہارے وہ ذرات جسم کے زمین میں بہرحال کہیں نہ کہیں موجود رہیں گے. ان موجود ذرات سے ہم جب کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے تم اس کو مانتے نہیں. اور پہلی بار کی تخلیق جس میں تمہارا کچھ وجود ہی نہیں تھا, کوئی ذرات تک نہیں تھے, اس تخلیق کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. بالکل الٹ بات ہے یہ. تو فرمایا کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا, کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کس طرح ابتدا کرتا ہے مخلوق کی, ثم یعیدہ, پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یا کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر, ان بے شک ذالک یہ اعادہ دوبارہ پیدا کرنا انسان کو, علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی, یسیر آسان ہے, مشکل نہیں. یہ مشکل تو ہم اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں, ورنہ اللہ کے لیے تو ایک دو حرف ہے کن, اس سے ساری کائنات بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. ساری کائنات اللہ نے ایک لفظ کن سے بنائی ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک انسان کی تخلیق تو کچھ معنی نہیں رکھتی, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہ کن بھی تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کن کہتا ہوں, ورنہ تو اللہ کن کا بھی محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تو کن کہنے کا بھی محتاج نہیں. یہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کن کہتا ہوں فیکون, وہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعادہ کرنا, انسان کی دوبارہ تخلیق جو ہے اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, سیرو, کون سا فعل ہے سیرو؟ امر ہے. سیرو چلو پھرو, سیر کرو, فی الارض زمین میں, فانظروا اور دیکھو, کیفا کیسے, بعد الخلق اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی. یعنی دنیا کی مختلف چیزیں دیکھو, اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تخلیق کی طرف انسان کو توجہ بھی دلائی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا, جس کو تم صحرائی جہاز کہتے ہو, جو ایک ایک ہفتہ, دو دو ہفتے, تین تین ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے تمہیں صحرا سے لے کے جاتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور یہ آسمان جو تمہارے اوپر ہے اس کو ہم نے کیسے بلند کیا, اتنی بڑی چھت ہے بغیر کسی ستون کے. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کیسا ہم نے بچھایا. إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو ہم نے کیسے گاڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو یہ ساری چیزیں, اور ذرا غور کرو کہ کس طرح ہم نے ان کو پیدا کیا. کیا تمہاری تخلیق پہاڑ کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے؟ تمہاری تخلیق آسمان کی تخلیق سے مشکل ہے؟ یا تمہاری تخلیق زمین کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے؟ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حساب سے, اپنے ذہن سے جو مشکل ترین چیز سمجھتے ہو کہ یہ دوبارہ پیدا نہیں کی جا سکتی, اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ بن جاؤ, وہ بھی تمہیں دوبارہ بنا لیں گے. کیفا بعد الخلق, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تخلیق کی. ثم اللہ, پھر اللہ تعالیٰ, ینشئ, دوبارہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. نشأۃ الآخرہ, نشأۃ کیا ہے؟ مصدر ہے, پیدا کرنا, پیدا کرے گا, پیدا کرنا دوسری بار. پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تم لوگوں کو, پیدا کرنا دوسری بار. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, علی کل شیء قدیر, اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعذب من یشاء, یعذب, وہ عذاب کرے گا, سزا دے گا, من یشاء, جسے
چاہے گا، جسے مناسب سمجھے گا، جس کو عذاب کے لائق سمجھے گا، وَيَرْحَمُ اور رحم فرمائے گا، مَن یشاء جس کو مناسب سمجھے گا، جس کو رحم کے لائق سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم لوگ پلٹائے جاؤ گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ بلاحت تمہیں اللہ کے حضور جانا ہے۔ دنیا میں جتنی انسان مرضی سرکشی کر لے، بغاوت کر لے، اللہ کو بھول جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو جائے، دین سے دور ہٹ جائے، وہ سارا اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ بلاہر دنیا میں نہیں پلٹے گا اللہ کی طرف، آخرت میں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، جانا ہے اللہ کے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اعمال کیے ہیں وہ بھی بتا دے گا، اور پھر ان کی جزا اور سزا بھی دے گا۔ چاہے گا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون نہیں سزا اور جزا کا، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی قانون کے تابع اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا اختیار اتنا ہے کہ کوئی اس کی سزا کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے رحم کو روک نہیں سکتا، نہ نبی روک سکتا ہے، نہ ولی روک سکتا ہے، نہ کوئی حضرت صاحب ہے، نہ پیر صاحب ہے، نہ کوئی بزرگ ہے۔ اللہ جسے چاہے گا، ابو طالب کو چاہے گا، ابو طالب کو جہنم میں ڈال دے گا، نوح علیہ السلام کی بیوی کو چاہے گا، بیوی کو جہنم میں ڈال دے گا، ابراہیم علیہ السلام کو باپ کو چاہے گا، باپ کو جہنم میں ڈال دے گا، نہ ابراہیم علیہ السلام باپ کو جہنم میں ڈالنے سے روک سکیں گے، نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو جہنم میں ڈالنے سے روک سکیں گے، نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جہنم میں ڈالنے سے روک سکیں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم میں ڈالنے سے روک سکیں گے، جسے چاہے گا اللہ تعالی۔ اور پھر جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شدید دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عمر بن عاص جب فوت ہونے لگے تو بلایا لوگوں کو، لوگ آگے پاس بیٹھے تو کہنے لگے کہ بھائی میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں، ان میں سے ایک دور تو وہ تھا کہ جس دور میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین مخالف تھا، اور میں چاہتا تھا کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، میں نے کئی دفعہ ارادہ بھی کیا، اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، اگر میں اس دور میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ فرمایا دوسرا دور وہ ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور اس دور کا مجھے پتا ہے کہ جو دور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنی وفاداری تھی، کتنی اطاعت تھی، کتنی ان سے پیروی تھی، اس دور میں میں مر جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو عرصہ گزر گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ہم گناہوں میں پڑ گئے، نیکی کو بھول گئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم غافل ہو گئے، اور کچھ ہمارے گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں ہیں، اب مرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ معاملہ کیا ہو، اللہ مجھ پہ رحمت فرماتا ہے یا مجھے پکڑتا ہے، میرے گناہوں پہ اللہ سزا دیتا ہے یا اللہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ کھڑے ہو کے میرے لیے اتنی دیر تک دعا کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، کم از کم اتنی دیر کے لیے مجھے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، اللہ میرے گناہوں کا مواخذہ نہ کرے مجھ سے۔ یہ احساس تو انسان کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے، ہر آدمی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم خطاؤن، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں یا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، سارے کے سارے گناہ گار ہو۔ اور انسان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے بھیک مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے زیادہ گناہ گار اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بڑی اچھی دعا نبی اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا
ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. واقعی بڑی سچی بات ہے. انسان اس طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اگر اللہ رحم نہ کرے تو انسان ظالم ہے، انسان ہلاک ہونے والا ہے، انسان خسارے میں جانے والا ہے. اللہ جسے چاہے گا اللہ اسے سزا دے گا، جس کو چاہے گا. اور پھر بات یہ ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما دیں اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی کہ ہم کتنے اللہ کی رحمت کے طالب ہیں، کتنی ضرورت ہے ہمیں اللہ کی رحمت کی. ہر وقت انسان کو دعا مانگتی رہنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ اپنی رحمت فرما. آگے اللہ فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض، وما اور نہیں ہو انتم تم لوگ بمعجزین عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں. کس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو؟ اللہ کو. اللہ کو نہ تو تم زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، باغ کے فلاں جزیرے پہ چلے جائیں، فلاں ملک میں چلے جائیں، فلاں جگہ جا کے پناہ لے لیں، فلاں بادشاہ کے پاس چلے جائیں، فلاں پناہ دے دے گا، فلاں حفاظت کی جگہ ہے، فلاں محفوظ ہے، فلاں جگہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی گرفتار نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں نہ تو زمین میں کہیں بھاگ کے تم جا سکتے ہو، اللہ کو عاجز کر سکتے ہو. اللہ جہاں سے پکڑنا چاہے گا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی پکڑ لے گا. اور فرمایا کہ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ ہی اڑ کے کہیں تم آسمانوں میں بھاگ سکتے ہو، اللہ سے فرار حاصل کر سکتے ہو. کوئی جگہ نہیں پناہ کی. جب بھی اللہ چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس طرح چاہے گا پکڑ لے گا. ہاں کوئی آسمانوں میں ہو یا زمین میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمَا اور نہیں، ما نافیہ ہے یہاں پہ، لکم واسطے تمہارے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی سرپرست، ولا نصیر نہ ہی مددگار. سرپرست بھی اللہ کی ذات ہے، اسی کو سرپرست بنانا چاہیے. مددگار بھی اللہ کی ذات ہے، اسی کو اپنا مددگار بنانا چاہیے. اللہ کے علاوہ نہ اس دنیا میں کوئی مددگار ہے نہ آخرت میں ہے. سہارے انسان کے ذہن میں بڑے ہوتے ہیں، فلاں سے سفارش ڈلوا لیں گے، فلاں کو کہہ لیں گے، باپ ہے، ماں ہے، فلاں کمشنر ہے، فلاں وزیر صاحب ہے، فلاں سے یہ تعلق ہے، فلاں سے یہ تعلق ہے، فلاں آئی جی صاحب ہے، فلاں یہ صاحب ہے. کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کرتی ہے. اس دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ رکھو، آخرت میں بھی اللہ کے ساتھ رکھو. یہاں بھی اللہ کفایت کرے گا، آخرت میں بھی اللہ کفایت کرے گا. دنیا میں بھی سرپرست اللہ کی ذات ہے. بھول جاؤ سارے تعلقات کو، سارے وسیلوں کو، سارے اسباب کو انسان بھول جائے. بس صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسی سے مانگیں، اسی سے تعلق رکھیں، اسی کو اپنا مددگار سمجھیں. وہ دنیا میں بھی مدد کرے گا، سرپرستی فرمائے گا، آخرت میں بھی سرپرستی کرے گا، مدد فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.